عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم حدیث پڑھنے والے ہیں، جو کہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کے اندر ضعیف بہت ساری روایتیں ملتی ہیں اس کے تعلق سے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں سارے اختلاف آپ کے سامنے ہوں گے اور جانیں گے کہ راجح قول کیا ہے۔ اگر میں سیدھے الفاظ میں کہوں اختلاف کے سلسلے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی چلو میں کلی بھی کر لیا جائے اور پھر ناک میں پانی بھی ڈال لیا جائے، کیا یہ جائز ہے؟ یہی اختلاف ہے۔ حدیث کے اندر کچھ سند ایسے ہیں جو کہ ضعیف ہیں، ضعیف سند کے ساتھ روایت ہیں، جیسا کہ جو طلحہ بن مصرف کا قول ہے، یہ ضعیف سند کے ساتھ ابو داؤد نے روایت کیا ہے انہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر جو مسائل استنباط ہوتے ہیں وہ جانیں گے۔ حدیث ہے طلحہ بن مصرف کی، ان طلحہ بن مصرف عن ابیہ عن جدہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، اخرجہ ابو داؤد باسناد ضعیف۔ طلحہ بن مصرف یہ ایک تابعی ہیں اور ثقہ تابعی میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کے جو والد ہیں مصرف، یہی مجہول الحال راوی ہیں، مجہول ہیں یہ۔ اب مجہول حال کسے کہتے ہیں، اس پہ ایک اصول حدیث کے تعلق سے ایک ویڈیو اسپیشل بنے گا، جس میں ساری باتیں ذکر ہوں گی کہ صحیح لذاتی کسے کہتے ہیں، صحیح لغیرہ کسے کہتے ہیں، حسن لذاتی، حسن لغیرہ، مقبول حدیث کی کتنی صورتیں ہیں، ضعیف کب ہوگا، کتنی صورتوں میں ہوگا، ساری باتیں ایک اسپیشل اس کے تعلق سے ویڈیو بنے گی۔ یہاں پہ بس آپ یہ جان لیں کہ مصرف جو ہیں ان کے والد، یہ مجہول ہیں، جن کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، اسی لیے ابو داؤد نے ضعیف سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو طلحہ بن مصرف یہ روایت کرتے ہیں عن ابیہ، اپنے باپ سے، عن جدہ، اور یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ قال کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق۔ یفصل کا معنی آپ یہاں پر یہ کریں کہ چلو میں الگ الگ مرتبہ پانی لینا، یہاں پہ آپ یہ ترجمہ کریں کلی کرنے کے وقت اور ناک میں پانی چڑھانے کے وقت الگ الگ پانی لیتے تھے، یعنی جب کلی کرنا رہتا تھا تب الگ پانی لیتے، اور جب ناک میں پانی چڑھانا رہتا تب الگ مرتبہ پانی لیتے۔ تو یہی بتا رہے ہیں یفصل بین المضمضۃ، الگ الگ پانی لیتے، بین المضمضۃ کلی کرنے کے درمیان، والاستنشاق اور ناک میں پانی چڑھانے کے درمیان۔ اخرجہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ تو طلحہ بن مصرف جو ہیں، طلحہ بن مصرف تو اسے کا تابعی ہیں، لیکن ان کے والد ہیں، یہ مجہول الحال ہیں، جن کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک ہی چلو میں پانی لیا جائے اور ایک ہی چلو سے کلی بھی کر لیا جائے اور ناک میں پانی چڑھا لیا جائے، یہ جائز ہے اس حدیث کے روشنی میں، کیونکہ
اس حدیث میں صاف صاف لکھا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے یفصلو الگ الگ پانی لیتے تھے کلی کرنے کے درمیان اور ناک میں پانی چڑھانے کے درمیان۔ تو اس حدیث سے بظاہر معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا ہمارے لیے یہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو بھی ضعیف حدیث ہوگی وہ حدیث کے اوپر ہم اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے اور نہ اس حدیث پر ہم عمل کریں گے۔ ہاں کوئی اور حدیث اگر اس کی تصدیق کرتی ہے تب ہم اس حدیث کو مان لیں گے۔ اچھا، اسی کے برخلاف، اسی کے برعکس دیکھیے ایک اور حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ کی، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان علی رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء ثم تمزمز واستنشر ثلاثا یمزمز وینثر من الکف الذی یاخذ منہ الماء اخرجہ ابو داود والنسائی۔ علی رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کی جو کہ شادی ان سے ہوئی ہے، یہ روایت کرتے ہیں فی صفت الوضوء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے تعلق سے، فی صفت الوضوء یعنی وضو کے خوبیوں کے تعلق سے، وضو کرنے کے تعلق سے کہ ثم تمزمز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا، واستنشر اور ناک سے پانی جو ناک میں ڈالا گیا اس کو ناک کو جھڑکا، ثم تمزمز واستنشر کلی کیا اور ناک سے پانی جھڑکا، ثلاثاً 3 مرتبہ، یمزمز وینثر من الکف، یمزمز کلی کیا، وینثر اور ناک سے پانی جھاڑا، من الکف الذی یاخذ منہ الماء، اس ہتھیلی سے، الذی یا یہاں پہ کف کے معنی چلو کہہ دیجئے، اس چلو سے، الذی یاخذ جس سے لیا تھا، منہ الماء پانی، جس ہتھیلی سے اللہ کے نبی نے پانی لیا تھا اور ناک میں اور کلی کیا تھا، اسی ہاتھ سے کلی بھی کیا اور ناک بھی جھاڑنے کا وقت آیا تو ناک بھی جھاڑا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس ہاتھ کے اسے کہہ سکتے ہیں آپ، جس ہتھیلی یا جس چلو سے منہ میں پانی ڈالا جائے، کلی کیا جائے اور ناک میں پانی چڑھایا جائے تو اسی ہاتھ سے ناک بھی جھاڑا جائے گا، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ لیکن نسائی کی ایک روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے ناک کو جھڑکا، لہذا دوسری حدیث کے مل جاتی ہے ہمیں صحیح سند کے ساتھ، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے بھی ناک جھاڑا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ تو یہ حدیث ابو داود نے روایت کیا اور نسائی نے بھی روایت کیا، صحیح ہے یہ حدیث۔ اچھا، ایک اور حدیث دیکھیے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، ان عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فمزمز واستنشق من کف واحدۃ یفعل ذلک ثلاثا، متفق علیہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فی صفت الوضوء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کے سلسلے میں، ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا، ڈالا ہاتھ میں، اسے کہہ دیجئے پانی کو لیا، اپنے ہاتھ میں پانی لیا، اسے یہاں پہ یہ معنی کیجیے۔ ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادخل داخل کیا یدہ اپنے ہاتھ کو، فمزمز اور کلی کیا، واستنشق اور ناک میں پانی چڑھایا، من کف واحدۃ ایک ہی چلو سے، ایک ہی ہتھیلی سے، یفعل ذلک اور ایسا کیا، ثلاثا 3 مرتبہ، متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ہتھیلی سے، ایک ہی چلو سے ناک میں پانی چڑھایا اور پھر کلی کیا ایک ہی ہتھیلی سے، جبکہ یہ جو طلحہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ لیتے تھے،
تو یہ حدیث بہرحال ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو ان کے درمیان اب اختلاف ہے، کیا راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیے، ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ زیادہ بہتر ہے، افضل یہی ہے۔ لیکن الگ الگ چلو میں پانی لے کر ناک میں پانی چڑھایا جائے اور کلی کیا جائے، یہ بھی جائز ہے، اسے ناجائز نہیں کہا جا سکتا، یہ بھی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ ایک ہی چلو میں پانی لیں اور کلی بھی کریں اور ناک میں پانی بھی چڑھائیں۔ اچھا، متفق بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی 3 مرتبہ کرتے تھے۔ ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی 3 مرتبہ کرتے تھے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے ایک ہی ہتھیلی سے ایک ہی ہتھیلی میں پانی رکھا جائے اور ناک میں بھی پانی ڈال دیا جائے اور کلی بھی کر لیا جائے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو آج کے حدیث میں ہم نے یہ بہت ہی اہم حدیث کو جانا۔ آپ یہاں پہ راجح قول یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہی چلو سے کلی بھی کیا جا سکتا ہے، ناک میں پانی بھی چڑھایا جا سکتا ہے، اور الگ الگ چلو میں پانی لے کر بھی کیا جا سکتا ہے، ناجائز قرار نہیں دیتا۔ گرچہ یہاں پہ حدیث ضعیف ہے، لہذا ہم حدیث پہ عمل، اب حدیث ضعیف ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوگی، لیکن دوسری حدیثوں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، دوسرے حدیثوں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ الگ الگ چلو سے بھی کرنا جائز ہے، الگ چلو میں پانی لیا جائے الگ الگ 3 مرتبہ اور کلی کیا جائے اور ناک میں پانی چڑھایا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مزید ایسے احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی طریقے سے کوئی سمجھ نہ آئے، کسی طریقے کوئی ڈاؤٹ ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب ضرور دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔